تلاوت قرآن کرنا یہ خود گناہوں سے بہت بچانے والا عمل. تلاوت قرآن روزانہ کی بنیاد پر کرنا, کہ باقاعدہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ پیغمبر اسلام باقاعدہ شکوہ کریں گے کہ پروردگار میری قوم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا. 2 سورے ایسے ہیں کہ یہ اگر کوئی شخص روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ توحید اور سورہ قدر کی تلاوت کرے تو معصومین سے مروی روایات ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شیطان اس روز خواہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکے. کہ اگر کوئی شخص روزانہ سورہ منافقون پڑھتا رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ نفاق سے بری ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ آیت الکرسی شیاطین سے بچاتی, اور شیاطین ہی ہیں آپ کو جو گناہوں کی طرف وسوسہ دے کر مائل اور راغب کرتے ہیں. جب ہر نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے تو ایک لحاظ سے مکمل حفاظت ہو جائے گی. دوسرا طریقہ, کچھ خاص طور پر اذکار پروردگار ایسے ہیں, کچھ ایسا پروردگار کا ذکر ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کیونکہ دلوں کو اطمینان اسی سے ہوتا ہے. ہمیشہ گناہ کرنے سے دل میں خلجان اور کلفت رہتی, اور ذکر خدا اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے. گناہوں سے ویسے اس کی توجہ ہٹ جائے گی, ہر وقت دماغ میں اگر ذکر خدا زبان کے اوپر اس کی جاری ہوگا. مقامات لغزش سے دوری اختیار کرنا, ہر وہ جگہ جانے سے اپنے آپ کو بچانا کہ جہاں پر جانے کے نتیجے میں آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں. زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا. آپ اپنے اندر ایک ایسی نمایاں تبدیلی لے کر آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گی کہ میری پچھلی زندگی میں اور اب کی زندگی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. روزہ رکھنا ایک انتہائی اہم ترین چیز ہے شیطان سے پیچھا چھڑانے کے لیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لیکن روزے کا فلسفہ تو خود پروردگار نے قرآن میں بتا دیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو. انسان اپنے نفس کو کچھ سزائیں دے, مثلا اسلامی سزائیں آپ اپنے اوپر دے سکتی ہیں کہ اگر اب دوبارہ یہ غیبت مجھ سے ہوئی تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی. نفس جب یہ دیکھے گا کہ ہر اس گناہ کے نتیجے میں, غیبت کے نتیجے میں مجھے 5, 7, 8, 10 دفعہ نمازیں پڑھنا پڑ رہی ہیں, تو جیسی آپ غیبت کرنے بھی لگیں گی تو نفس آگے بڑھ کے آپ کو روک دے گا, خدا کے لیے غیبت نہ کرنا ورنہ نماز پڑھنی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے, خود شہید مطہری بھی کہا کرتے تھے ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی ذات کے لیے کوئی بھی وقت نہیں. ہر وقت ہم مجمع میں رہنا پسند کرتے ہیں, ہر وقت جم میں غفیر میں رہنا پسند کرتے ہیں, اور اگر اکیلے بھی ہوتے ہیں تو ٹی وی کھول کر ایک لحاظ سے چینلوں پہ چینل بدل کر ہر وقت آوازیں, شور, فاسق و فاجر افراد کے چہروں کو دیکھنا. اور کوئی ایک وقت ایسا دن میں ضرور نکالیں جس میں ایک طویل سجدہ انجام دیں. طویل سجدہ انجام دینے سے آپ خدا کے قریب ہوں گے اور شیطان خود بخود آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور یہی ہمارا موضوع ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں. لیکن اگر کہیں سے بھی مال حرام آپ کے اندر پہنچ گیا تو یہ بات یاد رکھ لیجئے, انسان بس یہ سوچیے کہ اس کے بیکار قسم کا خیال ہی ہوگا اس بات کو کہ وہ سوچنا بھی کہ میں گناہوں سے اپنے دامن کو بچا سکتا ہوں. امام نے یہی تو کہا تھا. امام حسین علیہ السلام یزیدی فوج سے مخاطب ہو گئے کہ میری باتیں تم پر اثر یوں نہیں کر رہی کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. اپنا محاسبہ کرنا, محاسبہ خاص طور پر سوتے وقت. نہیں کہا جاتا کتنا کہ جب بھی انسان سونے لگے تو دن بھر کے اپنی جتنی بھی چیزیں اس کی ہوئی ہیں ان سب کو دماغ میں لے کر آئے. خود احتسابی کا خاص طور پر آپ کو خیال کرنا ہے اور یہ روزانہ کرنی ہے. گناہوں کے ترک کے سلسلے میں زیارت عاشورہ بھی بڑی مجرب ہے. زیارت عاشورہ, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز برائی, بری باتوں اور فحش کاموں سے روکتی. روزانہ کی 5 گانا نماز, ان تمام مستحبات مل کر بھی ایک واجب نماز کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم واجب نمازوں کی طرف سے کوئی توجہ ہی نہیں. اس کے اندر خود اتنی طاقت اور صلاحیت ہے کہ آپ کو گناہوں سے روک سکتی ہے. مستحبات کو زیادہ سے زیادہ انجام دینا, اس کا راز اور فلسفہ یہی ہے کہ انسان جتنا زیادہ نیکیاں کرنے کی فکر میں رہے گا تو پھر آپ کا دماغ خود بخود نیکیوں ہی کی طرف راغب ہوگا, پھر یہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا. یہ اس کا راز ہے کہ اپنے نفس کو بہلا بہلا کر نیکیاں کروائیں کہ سیدھے طریقے سے یہ باز آنے والا نہیں ہے, گناہوں کو نہیں چھوڑے گا.
اگلا طریقہ ہے جہاں تک بھی ممکن ہو سکے جو مختلف علاقوں میں جو دروس ہو رہے ہیں، درس و تدریس ہو رہی ہے، اس میں یا تو شریک ہوں یا آپ خود اس کا انعقاد کروائیے. دروس اخلاق اور دروس فقہ میں شرکت. درس اخلاق سے انسان مائل ہوتا ہے کہ وہ اطاعت پروردگار انجام دے، اور اطاعت پروردگار کیسے انجام دے اس کے لیے درس فقہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ہماری زبان سے ہوتے ہیں. اگر کسی بھی اعتبار سے اپنی زبان کی حفاظت کر لی جائے، کنٹرول کیا جائے، دیکھیے اس کو شتر بے مہر کی طرح سے جس طرح سے ہم نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ یہ 2 تولے کی زبان یہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی. اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے گھر میں باآواز بلند اذان دینا. شیاطین فرار اختیار کرتے ہیں اس گھر سے. یا کم سے کم ایک کیسٹ ایسا لے لیں بہت اچھے اچھے قاریوں کے، اور ایران کی سے جو اذانیں آتی ہیں یا حرم میں جو اذانیں ہوتی ہیں کہیں سے بھی ریکارڈ کر لیں، اور اس کے بعد گھر میں اس ریکارڈنگ کو چلا دیا کریں، ایک خاص اسی نیت سے کہ اس سے گناہ نہ ہونے پائیں، اور ایک خاص دعا پڑھتے ہوئے جو بھی آپ کو میں لکھوا دوں گا. زمزم اگر پیا جائے، آب زمزم، آب زمزم پیتے وقت جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے. زمزم پیتے وقت یہ والی دعا آپ نوٹ کر لیں کہ جو خاص طور پر پڑھنی: اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم. پروردگار مجھے نفع بخش علم عطا فرما، نفع بخش، ورزقا واسعا اور مجھے وسیع رزق عنایت فرما، وشفاء من کل داء وسقم اور مجھے ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی خرابی سے بچا. اس کے بعد اگلا طریقہ ہے گناہوں کو آہستہ آہستہ چھوڑنا. لیکن اس کے بعد ایک طریقہ کا اور بھی ہے، اور یہ عین ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. گناہوں کو یکدم چھوڑنا. ابھی آپ بیٹھے بیٹھے بھی نیت کر سکتی ہیں کہ پروردگار مجھے ہمت اور طاقت عطا فرما، میں آج سے ایک بھی گناہ نہیں کروں گا. شیطان بہت زیادہ آپ کو لے کر آئے گا اور آپ کے دل میں کہ مایوسی سی ڈالے گا، ارے کہاں ممکن ہے کہ ایک بھی گناہ نہ کرو. کر کے تو دیکھیے، جب گناہ اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو توبہ کی ربر آپ کے پاس ہے، مٹا دیجیے گا اس سے. لیکن بہرحال ایک دم گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی عین ممکن چیز ہے. اور تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں. بعض اوقات لوگ جاتے ہیں خانہ کعبہ، ایک نگاہ پڑی خانہ کعبہ پر ایک دم منقلب ہو گئے. ائمہ کے روضوں کی زیارت کے لیے گئے اور زیارت کے سفر سے جب واپس آئے تو ایک تبدیل شدہ انسان کے طور پر نظر آ رہے. اس کے بعد اگلا طریقہ ہے، یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ دوسروں کے عیبوں سے انسان نصیحت حاصل کرے. معاشرے کے اندر آپ کو کتنے گناہگار نظر آئیں گے اور کتنے گناہ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ان کے عیبوں سے نصیحت حاصل کریں. مثلا کوئی غیبت کر رہا ہے، آپ فوراً دماغ میں لے کے آئیں کہ یہ عیب تو مجھ میں بھی پایا جاتا ہے. کوئی اگر کوئی گناہ کے اندر مبتلا نظر آ رہا ہے، آپ کو احساس ہو رہا ہے کریے تو حسد میں کسی کی خاتون بات کر رہی ہیں، آپ کہیں گے یہ گناہ عیب تو میرے اندر بھی پایا جاتا ہے. دوسروں کے عیبوں سے نصیحت حاصل کرنا. اس کے بعد یہ ایک انتہائی اہم ترین چیز ہے، کوشش آپ یہ کریں کہ احادیث اخلاق کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم ائمہ معصومین علیہم السلام کی محبت کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں اپنے اندر، ہم چاہتے ہیں کہ محبت بڑھتی چلی جائے. تو انہوں نے کہا کہ ائمہ کی سیرت کا دقت نظری سے مطالعہ کریں اور ائمہ کے اقوال کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں. جب ائمہ کی احادیث آپ پڑھیں گی تو احادیث اخلاقی اپنا آئینے کے اندر جیسے اپنے چہرے کو آپ دیکھ رہی ہیں، سارے نقائص اس کے اندر ابھر کے سامنے آ جائیں گے، اور انسان اپنے آپ کو ان گناہوں سے بلکہ ان گناہوں سے بچانے کے طریقے بھی ان احادیث اخلاقی کے اندر موجود ہوتے ہیں. موت کی یاد اگر انسان کے دل و دماغ میں ہر وقت رہے تو پھر گناہوں سے خود بخود اس کی حفاظت ہو جائے گی. واقعی گناہوں سے انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جب اپنے کفن کو اور اپنی قبر کو بھی تیار رکھے. جو شخص جتنا زیادہ کفن کو اپنے تیار رکھے گا اور اس کو گاہے بگاہے دیکھے گا، اس کی عمر طویل ہوتی چلی جاتی. سیدہ نفیسہ نے اپنے گھر میں اپنی قبر کھدوائی ہوئی تھی، اور ایک روایت کے مطابق یا اس حکایت کے مطابق اپنی قبر میں بیٹھ کر 2500 مرتبہ قرآن ختم کیا تھا. گھر میں کوشش کریں کہ دینی کتابوں کی بھرمار ہو.
گھر میں ہر کمرے کے اندر کچھ نہ کچھ کتابیں ضرور ہوں. ڈرائنگ روم میں جو سینٹر ٹیبل ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کتابیں ہوں. حتیٰ کہ بعض اوقات کچن میں بھی کوشش کریں کہ کچھ کتابیں ہوں. ڈائننگ ٹیبل پہ بھی کچھ کتابیں ہوں. آپ کے سرہانے بھی کچھ کتاب ایک چھوٹی سی ایک ضرور وہ رکھیں. میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک ٹیبل لیمپ چھوٹا سا ایک ضرور لیں سونے سے پہلے, تاکہ لوگ اور ڈسٹرب نہ ہو. وہ آپ جلائیں. روزانہ آدھا گھنٹہ سونے سے پہلے 15 منٹ ضرور مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں. پھر اس کے بعد اگلا طریقہ ہے کہ ہمیں جو یہ سب چیزیں گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہمارا ایمان اور یقین ہمارا کمزور ہے. اپنے یقین اور ایمان میں اضافہ کرنا پڑے گا. ہمیں جن باتوں کا یقین ہوتا ہے کہ یہ نقصان پہنچانے والی ہیں, ہم ان میں سے کسی بھی بات کو انجام نہیں دیتے. مثلا ہمیں پتا ہے کہ آگ جو ہے ہمیں جلا دے گی, ہم کبھی اپنا ہاتھ جو ہے آگ کے اندر نہیں ڈالتے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے. مثلا اگر کسی بھی جگہ آپ کے کمرے میں اس جگہ پر یہاں 5-7 کیمرے لگا دیے جائیں اور آپ کو پتا ہو کہ ان کیمروں اس کے ذریعے آپ کو کہیں دیکھا جا رہا ہے. دیکھیں آپ نے کتنے دفعہ دیکھا ہوگا کہ ذرا سا بھی اناؤنسر کبھی اس کو کھانسی بھی آ جاتی ہے ہلکے سے تو معذرت کرتا ہے آپ سے, کتنا الرٹ ہو کے بیٹھتا ہے کہ مجھے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور اہم ترین طریقہ جس سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں کہ جس وقت پہ ہم ارتکاب گناہ کا کوئی موقع ایسا آ جائے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس گناہ کے اندر گرفتار ہونے والے ہیں, اس وقت سچے دل سے ایک جھٹکے کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. صدقے دل سے آپ دیکھیں گے کہ خدا کیسے آپ کے دل کو اس گناہ کی طرف سے ہٹاتا ہے. اگر آپ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا حکم دینے کی اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی عادی بن جائیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اس کی عادی اگر آپ ہو جائیں, لیکن امر بالمعروف کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ خود اس گناہ سے بچ جائیں گے. کہ ہر کام کا آغاز اگر آپ بسم اللہ سے کرنے کی عادت ڈالیں. باقاعدہ آیت اللہ سیستانی سے تو پوچھا بھی گیا کہ یہ جو ہر کام سے پہلے بسم اللہ بطور تبرک ہے یا اس کا استحباب الگ سے ثابت ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے. انہوں نے کہا کہ تبرک نہیں, یعنی اس طور پر نہیں کہا گیا کہ تبریک کے طور پر یا برکت کے لیے, بلکہ الگ سے اس کا استحباب آیا ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. نوجوانوں کو بہت سے گناہوں سے بچانے کے لیے ان کی جلد شادی ہو جانا یہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن یہ کہ ابھی یہ پڑھ جائے پھر اس کے بعد جاب حاصل کر لے اور جاب حاصل کرنے کے بعد اتنا پیسہ کمانے لگے کہ پھر یہ انڈیپینڈنٹلی بھی رہ سکے, اور اس میں لڑکوں کی اور لڑکیوں کی عمریں اتنی زیادہ نکلتی چلی جاتی ہیں, دیر پہ دیر ہوتی چلی جاتی. اس کے بعد اگلا طریقہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا, کہ گناہوں کے پورے دیوان کو فقط ایک درود بھی ختم کر سکتا. اس نیت سے بھی کبھی آپ ایک تسبیح درود کی پڑھیں کہ مجھ سے گناہ نہ ہونے پائے. ہم ہر اپنی جسمانی بیماری کے لیے, دکھ تکلیف کے لیے صدقہ دیتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اپنے گناہوں سے اپنی حفاظت کے لیے کہ جس کا لازمی نتیجہ آگ میں جلنا, اس کے لیے بھی ہم صدقہ دیں. صدقہ خود گناہوں کی آگ کو اور آتش جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے. یا مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا صاحب السماء اللہ جل